بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایسے میں جب عمران خان لانگ مارچ میں حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کو اسلام آباد پر لشکر کشی کی دھمکیاں دے رہے ہیں، وزیر اعظم شہباز شریف چین کے دورے پر روانہ ہو گئے ہیں، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حکومت عمران خان کے لانگ مارچ کو اپنے لیے کوئی خطرہ محسوس نہیں کر رہی۔ لانگ مارچ کے آغاز پر یہ عندیہ دیا گیا تھا کہ عمران خان شیڈول کے مطابق 4 نومبر تک اسلام آباد پہنچ جائیں گے، مگر اب لانگ مارچ شارٹ مارچ میں تبدیل ہو گیا ہے، جو دوپہر 1 بجے شروع ہو کر مغرب سے قبل اختتام پذیر ہو جاتا ہے، اور عمران خان عوام کو سڑکوں پر چھوڑ کر اپنے گھر تشریف لے جاتے ہیں، اور اگر یہی سلسلہ جاری رہا تو شاید وہ 9 نومبر تک بھی اسلام آباد نہ پہنچ پائیں۔ لانگ مارچ سے قبل عمران خان کے قریبی ساتھی فیصل واڈا کے انکشاف کہ وہ لانگ مارچ میں موت اور لاشیں دیکھ رہے ہیں نے عمران خان کے آزادی مارچ پر منفی اثرات مرتب کیے ہیں۔ گزشتہ دنوں پی ٹی آئی کے سابق وزیر امین گنڈاپور کی آڈیو لیک، جس میں وہ کسی شخص سے اسلام آباد میں بڑے پیمانے پر اسلحہ اور تربیت یافتہ مسلح افراد بھجوانے کی بات کر رہے ہیں، نے فیصل واڈا کے بیان کی تائید کی ہے، جبکہ کے پی کے حکومت کے وزیر تعلیم کامران بنگش کی دھمکی کہ وہ اپنے دفاع کا حق رکھتے ہیں اور لانگ مارچ میں اسلحہ لے کر آئیں گے، لانگ مارچ میں خون ریزی کی نشاندہی کرتی ہے۔ ایسی صورتحال میں ہر آنے والے دنوں میں عمران خان کے ہیجان اور غصے میں اضافہ ہو رہا ہے، جس کا اندازہ ان کے حالیہ بیان سے لگایا جا سکتا ہے کہ وہ گزشتہ کئی ماہ سے جس انقلاب کی پیشگوئی کر رہے ہیں، اسلام آباد پہنچ کر وہ بیلٹ باکس یا پھر خون ریزی کے ذریعے آئے گا۔ عمران خان کے بیان سے ظاہر ہوتا ہے کہ وفاقی دارالحکومت پر لشکر کشی کی منصوبہ بندی ہو رہی ہے، اور عمران خان ملک میں انارکی چاہتے ہیں، اور کچھ بعید نہیں کہ لانگ مارچ اسلام آباد پہنچنے کے بعد خونی مارچ میں بدل جائے۔ اس بار لانگ مارچ میں عمران خان کی حکمت عملی یہ ہے کہ وہ ایک بار لوگوں کے بڑے ہجوم کے ساتھ اسلام آباد میں داخل ہو جائیں تو وہاں سے ڈی چوک تک جانا اور دارالحکومت اسلام آباد کا گھیراؤ اور لشکر کشی کر کے وہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ سے اپنے مطالبات منوا سکیں گے۔ مگر مسلم لیگ نون کے قائد اور سابق وزیر اعظم نواز شریف نے واضح الفاظ میں شہباز شریف کو عمران خان کا کوئی مطالبہ ماننے یا فیس سیونگ دینے سے منع کر دیا ہے۔ نواز شریف پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ عمران خان کا لانگ مارچ کسی انقلاب کے لیے نہیں بلکہ اپنی مرضی کا آرمی چیف لگانے کے لیے ہے۔ لانگ مارچ کے ذریعے عمران خان اسٹیبلشمنٹ پر بھی دباؤ بڑھا رہے ہیں کہ وہ پہلے کی طرح ان کا ساتھ دیں، جس کا انکشاف ڈی جی آئی ایس آئی اور ڈی جی آئی ایس پی آر کی حالیہ پریس کانفرنس میں سامنے آیا ہے، جس میں انہوں نے اس بات کا کھل کر اظہار کیا کہ جب ملک میں فتنہ فساد کا خطرہ ہو تو ہماری طرف سے طویل خاموشی اختیار نہیں کی جا سکتی۔ انہوں نے عمران خان پر یہ الزام بھی لگایا کہ وہ رات کو ہم سے ملتے ہیں اور غیر آئینی خواہشات اور مطالبات کرتے ہیں، لیکن دن کی روشنی میں ہمیں غدار قرار دیتے ہیں۔ اداروں کے اعلیٰ افسران کی پریس کانفرنس نے جہاں ایک طرف عمران خان کے اسٹیبلشمنٹ پر لگائے گئے الزامات کی کلئی کھول دی ہے تو دوسری طرف فوج میں موجود عمران خان کے حامیوں کو یہ پیغام دیا گیا ہے کہ عمران خان کا اصل چہرہ کیا ہے۔ عمران خان پر اس وقت 2/3 اکثریت کا نشہ سوار ہے اور وہ عوامی مقبولیت سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ وہ کئی بار کہہ چکے ہیں کہ اگر اب اقتدار میں آئے تو فوج کی ڈکٹیشن نہیں لیں گے۔ عمران خان کا اصرار ہے کہ فوج پہلے کی طرح صرف انہی کی حمایت کرے۔ اداروں کی پریس کانفرنس میں ڈی جی آئی ایس آئی کا خود آنا اس بات کا ثبوت ہے کہ پی ٹی آئی اور فوج کے درمیان جو رہا سہا تعلق تھا وہ اب ختم ہو چکا ہے۔ صحافی ارشد شریف کی موت کے بعد عمران خان نے صورتحال کو اس نہج پر پہنچا دیا ہے کہ اداروں کا صبر اور برداشت کا دامن چھوٹ گیا، اور پہلی بار آئی ایس آئی سربراہ جنرل ندیم اور آئی ایس پی آر کے سربراہ جنرل بابر فوج کا نقطہ نظر بیان کرتے نظر آئے اور انہیں اپنے خلاف ہونے والے پروپیگنڈے پر پریس کانفرنس کا سہارا لینا پڑا۔ عمران خان کے فوج مخالف پروپیگنڈے پر بھارت میں جشن کی کیفیت ہے اور وہاں کے عوام عمران خان کے گن گا رہے ہیں، جن کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان آپ خوش رہیں، آپ نے جو کر دیا وہ ہم نہیں کر سکتے تھے۔ ایک پاکستانی کی حیثیت سے یہ سن کر شرم آتی ہے۔
عمران خان کے لانگ مارچ سے صرف حکومت کو نہیں بلکہ ریاست پاکستان کو بھی خطرہ ہے، جس سے ملکی سلامتی کو خطرات لاحق ہو سکتے ہیں، اور اگر خدا نخواستہ صورتحال بگڑتی ہے تو ایسی صورت میں مارشل لاء یا ادارے میں تقسیم کی گونج بھی سنائی دے رہی ہے۔ آج امریکی صدر جو بائیڈن کے بیان کہ پاکستان ایک غیر ذمہ دار ریاست ہے اور ایٹمی اثاثے منظم نہیں کو عمران خان کے لانگ مارچ سے تقویت مل رہی ہے۔ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ فوج ہماری سلامتی کی ضامن ہے۔ اگر فوج یا ہماری ایجنسیاں کمزور ہوئیں تو اس کا نقصان ملکی سلامتی کو پہنچے گا۔